بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ اس مولانا کی ویڈیو سماعت فرمائیں، اور یہ مولانا ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں۔ آپ ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیں۔ نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے ویڈیو کو سنا بھی اور سمجھ بھی گیا ہوگا کہ مولانا نے کیا بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں اتارا ہے اس جگہ کا نام سری لنکا اور سراندیپ پہاڑ کے پاس نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور وہ اس وقت ہندوستان کے اندر تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سب ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو بہت معلومات ہوگی اور بہت چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ اس کا ترجمہ آپ حضرات بعد میں سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سناتن دھرم کے بارے میں اس مولانا نے ابھی بیان کیا۔ آپ نے سماعت فرمائی اس کی بات اور اس کی گفتگو۔ ان کا نام ہے مولانا سید مولانا محمد ارشد مدنی، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ اس نے یہ بات عرض کی کہ سناتن دھرم اسلام ہے اور سب سے پرانا مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا، کہاں اتارا؟ دنیا کے اندر، ہندوستان میں جگہ کا نام سری لنکا اور اس پہاڑ کا نام سراندیپ ہے، وہاں نازل فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام صاحب ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے اور نبی بھی تھے۔ تو اب بتائیے کہ سناتن دھرم اسلام ہے یا جنہوں نے اپنے آپ کو سناتن دھرم کہتا ہے وہ ہے؟ سناتن کے معنی ہوتا ہے، فیروز اللغات ڈکشنری کی کتاب ہے، سناتن کے معنی ہوتا ہے پرانا، ہمیشہ، مضبوط، پکا، اور دھرم معنی دھرم۔ تو سناتن دھرم اسلام دھرم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور
ابھی تک چل رہا ہے یہ دھرم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہے اور چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی مولانا یہ کہے کہ اسلام دھرم، تو کوئی مولانا اگر کہے معلومات کم ہونے کی وجہ سے یا مطالعہ وسیع نہ ہونے کی وجہ سے، تو الگ بات ہے کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے۔ کم نظری کی وجہ سے اگر وہ غلطی سے بول جائے تو خطا پر ہے، ورنہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اسلام کو شیئر کیے، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہر ایک کا کلمہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ سناتن دھرم اسلام دھرم ہے۔ آپ نے ویڈیو کے اندر سماعت فرمائی مولانا ارشد مدنی کے ویڈیو میں، تو سناتن دھرم اسلام دھرم ہے، اور اس دھرم کو شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دین اسلام چل رہا ہے۔ اگر کوئی مولانا یہ کہے کہ مکہ اور مدینہ سے دین اسلام شروع ہوا ہے، اپنا ہو یا غیر کوئی کہے تو غلط ہے۔ اس معنی کر کہ اس کو یہ جواب دینے پڑے گا۔ اگر کوئی مولانا غلطی سے کہہ جائے کہ اسلام دھرم مکہ اور مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے ہیں، تو پھر آپ جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، ان کو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ غیر ایمان، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ایمان مفصل کے اندر بھی یہ بات ہے، آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و ملائکتہ و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام رسول، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے کے انبیاء دین اسلام کو شیئر کرتے تھے، تو ثابت ہو گیا کہ اسلام سناتن دھرم ہے، پرانا دھرم، اور پرانا مذہب کیا ہے؟ اسلام دھرم ہے۔ یہ ہم سب اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اس لیے ناظرین حضرات سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس چیز کو تسلیم کریں اور مانیں کہ اسلام دھرم سناتن دھرم ہے، اور اسلام دھرم کو سناتن دھرم کہا جا سکتا ہے، اور ہے بھی۔ تو وہ رسول ہی کہ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر، والقدر خیرہ، اور تقدیر پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لانا کتنے چیزوں پر ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں۔ و ملائکتہ و کتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل کیے ہیں، ان میں سے 4 آسمانی کتاب ہے، تورات بھی بولا جاتا ہے، زبور، انجیل اور قرآن شریف، 4 کتابیں ہیں۔ تو یہ 4 کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اور نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم اگر یہ اس بات کو کہیں کہ مکہ اور مدینہ سے دین پھیلا ہے، تو پھر آپ ان رسولوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کون سی بات؟ کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے، نہیں، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے شروعات ہے اور وہاں سے پھیلا ہے اور پھیلتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھیلائے، اور آج دنیا کے اندر تمام اہل اسلام اہل ایمان پھیلاتے ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ایک دوسری دنیا شروع ہوگی اور اسے یوم حشر، میدان محشر اور قیامت کہا جاتا ہے۔ والیوم الآخر والقدر، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کسی کی قسمت میں مرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اگر کسی کی قسمت میں جینا ہے، زندگی پانا ہے زیادہ عمر تک، تو یہ بھی اللہ کی قسمت میں۔ اگر کوئی اچھا بن گیا، اگر کوئی کسی طرح کا نقصان ہو گیا، تو یہ سب تقدیر میں ہے۔ جو تقدیر میں ہے جسے قسمت کہا جاتا ہے، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ، کہ یہ تقدیر یہ اچھی چیز ہے، والقدر خیری وشرہ، اور بری چیز۔ تقدیر پر ایمان لانا، اچھی چیزوں پر، والقدر خیری وشرہ، اور اچھی چیز اور بری چیز یہ سب جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے۔ والبعث بعد الموت، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، یعنی انسان یہاں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، پھر زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ سارے انسان ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کو بعد باس الموت کہا جاتا ہے، کہ جو کیا ہے؟ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانا ہے، جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے، اس دھرتی سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو اس دھرتی سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر ہم اس کو دوبارہ اس کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی موت دے دیں گے، پھر دوبارہ وہ لوٹ کر کے مٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے ہم سب اس بات کو سمجھیں اور باریکی سے سمجھیں کہ سب سے پہلا انسان دنیا کے اندر جو آئے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے اندر، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، جو نبی بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام تو نیا مذہب ہے، نیا دھرم ہے، اس کا سوچ کم عقلی ہے، چھوٹا سوچ ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کو معلوم ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ پورے لمبی چوڑی دھرتی، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کو پیدا کرنے والا۔ اب آپ نے ویڈیو کے اندر سنا اچھی طریقے سے کہ جب رام نہیں، لکشمن نہیں، سیتا نہیں، یہ سارے معبود نہیں تھے، ان کے نزدیک جو وہ کہتے ہیں کہ معبود ہے، یہ سب معبود نہیں تھے، تو پھر کون تھا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کس کی پرستش اور عبادت کرتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، جسے ہمارے غیر مسلم بھائی منو اسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔